تحریک اسلام کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی خبر آپ کو ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ساتھ ہی ہمارے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کیجیے، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بڑا اچھا ہی ایک اصول مرتب کیا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے مطلب ہے کہ انسان کے جو ہے فلسفے کو جانتے تھے، انسان کی جو ہے طبیعت کو جانتے تھے، بہت بڑے روحانی معالج تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا، میں اپنے بیٹے کی شادی کروں۔ شادی کے لیے اس نے اپنے شایان شان نہایت اعلیٰ شادیانے بجانے کا اور دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو مدعو کیا، بڑے بڑے حسیناؤں کو مدعو کیا اور بہت بڑے بڑے شادیانے تیار کیے اور دنیا بھر میں پیغامات بھیجے کہ میری آج میرے بیٹے کی شادی ہے، اور شادی شایان شان طریقے سے شادی اس نے اہتمام کیا، اور نہایت حسین جمیل شہزادی جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو، بادشاہ کی بیٹی، کسی بادشاہ کی بیٹی، وہ بھی آ کر لانے کا اس نے ارادہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب شادی کی رات آئی، شہزادہ کی طبیعت میں اچھال پن آ گیا اور چند ایسے دوستوں کے ساتھ کہ جو معاشرے سے باغی تھے، ان دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل گیا، اور ان آوارہ گرد دوستوں نے شراب پلا دی۔ آوارہ گرد دوستوں نے شراب پلا دی، شراب پی کر وہ مدہوش ہو گیا، اپنی منزل کو کھو بیٹھا، رات کا آدھا پہر ہو گیا اور شہزادہ اپنی شب زواف کے حجرے کی طرف نہ پہنچ سکا۔ لیکن وہ جب اپنے دوستوں سے جدا ہوا، نشے کی حالت میں تھا، وہ نشے میں چلا اور اس کا تصور یہ تھا کہ میں اپنی جو ہے سہاگ رات منانے شب زواف کے لیے اپنی حجرہ عروسی کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ چلتا رہا، راستے میں اسے ایک جگہ سے نا ایک خوشبو نظر آئی، اسے خوشبو آئی، وہ سمجھا کہ شاید جو ہے یہ میرا جو حجرہ عروسی وہی ہے۔ جب اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ نیا لباس پہنے ہوئے، چمک کے لباس پہنے ہوئے لیٹی ہوئی ہے، اور اس سے خوشبو آنا شروع ہوئی، اور پھر دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر لیٹے ہوئے اور سو گئے ہیں۔ تو اب اس نے یہ گمان کیا کہ یہ جو لیٹی ہوئی عورت تھی، یہ میرے انتظار میں میری بیوی تھی، میرے انتظار میں لیٹ گئی، انتظار کرتے کرتے سو گئی، اور کیونکہ اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، اور باقی لوگ باراتی تھے میرے انتظار میں جو ہے وہ کیا ہوا، سو گئے۔ اس کو گمان ہوا کہ یہی میرے شب زواف کا حجرہ ہے، اور یہی میری دلہن ہے، اور یہی میرے باراتی ہیں۔ اب وہ مگن ہو گیا، اور اس جو عورت جو اس سے دیکھی تھی، جسے بیوی سمجھا تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے جو ہے اب بستر ہوا اور اپنے آپ کو مشغول پایا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری رات مشغول رہا۔ صبح ہوئی، ساری رات اس کا باپ ڈھونڈتے آخر کار اس تک پہنچا۔ جب دروازے پر پہنچا اور اس کی جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا، نشہ اترا تو پتہ چلا کہ وہ شب عروسی نہیں منائی، اس نے شب عروسی نہیں منائی، شب زواف نہیں منائی، وہ تو شراب کے نشے میں بہک کر آتش پرستوں کے مردہ خانے میں آ گیا تھا، آتش پرستوں کے مردہ خانے میں آ گیا تھا۔ اور جو اسے اپنی دلہن نظر آئی وہ ایک 90 سال کی بوڑھی عورت تھی، جو آج تازہ وہاں لایا گیا تھا اور اسے خوشبو لگائی گئی تھی، اسے نئے کپڑے پہنا کے وہاں ڈال گئے تھے، اور جسے اپنی دلہن سمجھ بیٹھا تھا، اور جو اس سے پیپ اور بدبو نکل رہی تھی، جو اس نے اپنے آپ کو اس کو نشے کے اندر جو اس کو خوشبو نظر آ رہی تھی، بدبودار چیز اس کو خوشبو نظر آ رہی تھی، اور وہ جو مردے کی گندگی ہوتی ہے وہ اس کو آمادگی نظر آ رہی تھی کہ عورت جو ہے آمادہ ہے، اور وہ جو اس سے بستری کی جو کچھ بھی اس نے کیا، اپنے آپ کو برہنا پایا، اور لت پت گندگی غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا، مردے کی غلاظت کے ساتھ لتھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے کیا غضب کر دیا، اور میں نے کیسا کر دیا، اگر میرا باپ آ جائے اور اس حال میں مجھے دیکھ لے تو اس سے بہتر ہے کہ میں زمین میں گڑ جاؤں، اور میں ذلت اور رسوائی کیسے اٹھاؤں گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا باپ دروازے پر آ پہنچا، باپ نے دیکھا،
بڑا افسوس کہ میں نے تیرے لیے اتنی عالی شان حسینہ مدعو کی، اس کو اپنی بہو بنایا، دلہن بنایا، تیرے لیے شادیانے بجائے، تیرے لیے اعلیٰ طعام رکھا، تیرے لیے طرح طرح کے کھانے پکائے اور طرح طرح کے نواردات تیرے لیے رکھے گئے، تیرے لیے عیش و عشرت کے سامان رکھے گئے، تیرے باراتی تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئے، تیرے ماں باپ تجھے دیکھنے کے لیے ترس گئے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن افسوس کہ شراب کے نشے نے تجھے غافل کر دیا، اپنے مقصد سے ہٹا دیا، اور ایک خوشبودار اور معطر بہترین جو تیری بیوی تھی اس سے ہٹا کر ایک گندگی کے اندر ایسے گڑے میں لا ڈالا کہ اب تو اپنی نظر میں اتنا گر چکا ہے کہ اگر یہ دعا کرے تو زمین پھٹے اور تو زمین کے اندر دھس جائے تو بھی تیری جو محرومی ہے جو ہو چکی ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو آج ایک بات بتا دوں، ایک تجزیہ ہے، اگر ذکر چھڑا ہے تو کبھی زندگی میں وہ کام مت کرنا کہ جس پر پچھتاوا ہو۔ آگ کی کئی قسمیں ہیں، آگ کی حسد کی آگ، ضد کی آگ، غیبت کی آگ، ندامت کی آگ، ساری آگیں ہیں۔ میں نے اس پر زندگی پر غور بھی کیا ہے کہ کون سی آگ سب سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے، کون سی آگ جو انسان کو چین نہیں دینے دیتی، آپ میں سے باہر کر کون سی آگ ایسی؟ تو دنیا کی آگ کو تو میں نے بالکل معمولی پایا ہے، یہ تو جلا کر راکھ کر کے معاملہ ہی ختم کر دیتی ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مار دیتی ہے۔ لیکن حسد کی آگ کو ہی پایا اور گناہ کی آگ، ہر آگ کو دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن آج آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ بھی اس پر غور کیجئے گا کہ بھئی کیا مطلب یہ بات جو ہے صحیح ہے، درست ہے۔ پچھتاوے کی آگ جو ہوتی ہے نا، پچھتاوے کی آگ بڑی بھیانک ہوتی ہے، یاد رکھ لینا۔ کون سی آگ؟ پچھتاوے کی آگ بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ یہ میرے خاص اپنے معتقدین کے لیے جو ہے یہ ہدایت ہے آج آپ کے لیے، اللہ کسی کو پچھتاوے کی آگ نہ لگائے۔ کون سی آگ؟ پچھتاوے کی آگ جہنم سے بھی سخت ہے۔ کس سے سخت ہے؟ جہنم سے بھی سخت ہے۔ جب جہنمی جہنم میں جلائے جائیں گے تو ان کو جنت نظر آئے گی، ایک وقت ایسا آئے گا انہیں جنت نظر آئے گی انہیں، اور جنت میں عیش و عشرت کرتے ہوئے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، یہاں اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے، فقط ایک آدمی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف بہت ہوگی، لیکن سب کو اگر تکلیف ہو نا تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، بولے سب کو ایسا ٹھیک ہے گزارا کر سب کو، لیکن ایک کو ہوگی۔ مثال کے طور پہ بس پہ آپ سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو نفسیات بتا دوں، انسان بس پہ سفر کر رہے ہیں، آپ جب بس پہ آپ سفر کر رہے ہیں اور بس پہ آپ چڑھے ہیں، کوئی سیٹ خالی نہیں، ساری سیٹیں فل ہیں، آپ اکیلے کھڑے ہیں، سفر بھی آپ کا 20-26 منٹ کا ہے، تو اکیلے کھڑے ہو کے آپ کو بڑی سخت تکلیف ہوگی، لیکن 20-25 آدمی اور بھی کھڑے ہوں گے، دکم پہ لگا ہوگا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ صحیح بات ہی ہے، اکیلا اگر آدمی کھڑا ہوگا بس میں تو اس کو کیا ہوگا؟ اذیت میں بھی ہوگا، شرمندگی ہوگا، خجل بھی ہوگا، یار یہ میں ہی کھڑا ہوں سب بیٹھے ہوئے۔ مقصد ہے کہ پھر یہ کہ اس میں مزید کوئی شخص ایسا بھی کرے کہ اتر تک ہمیں بٹھا دے اور احسان جتائے تو پھر اور جو حیرت ہوتی ہے، اور بھی حیرت ہوتی ہے کہ اب اس کا گھر آ گیا ہے، اس کا پیٹ بھر گیا، بڑے بڑے ہمیں دے رہا ہے، یا جھوٹا کھانا دے دو یا ویلفیئر بنا لو، اپنا گھر پر بیٹھ کے خوب بروش کھاؤ، گھر پہ انہیں پیسوں سے چندوں سے بروش کھاؤ، خوب جو ہے 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومو، اور فقیروں کو جو ہے کیا بانٹو؟ دال، چنا، فقیروں کا، اور ان کے بچے کیا گئے بھائی سارے کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں، ویلفیئر والوں کے بچے کیا کھاتے ہیں؟ وہ کھاتے جو غریب کھاتے ہیں، جو غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ کھاتے، ویلفیئر والوں کے بچے وہ تو نہیں کھاتے۔ تو ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے خلیفہ جو تھے، ہمارے جو مسلمان حاکم تھے، وہ کیا کھاتے تھے؟ جو غریب کھاتا تھا وہ کھاتے تھے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کھانا کھاتے تھے؟ جو سب کھاتے تھے، جو سب پیتے تھے۔ فاروق اعظم کون سا کھانا کھاتے تھے؟ جو سب کھاتے تھے، جو سب پیتے تھے۔ اور ہمارے یہاں یہ ویلفیئر کس کی پیداوار ہے؟ میں ویلفیئر کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کے نام پہ ویلفیئر خدمت خلق کا مخالف نہیں ہوں، خدمت خلق ہونی چاہیے، لیکن یہ جو خدمتیں کر رہے ہیں ویلفیئر کا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے چندے کھا کے خود بروسٹ اڑاؤ، کچھ چھرے اڑاؤ، پکنکوں کو جاؤ اور غریب کو کہہ دو وہ غریب کا کھانا وہاں سے تمہارے سے جو کھانے کے قابل ہوتا، اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلاؤ، پھر ہم مانیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے تو مطلب ہو گیا وہ بروسٹ ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ پچھتاوا ہے،
پچھتاوے کی آگ جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو جہنمی جانب سے دیکھے گا کہ میرے ساتھ جو کل تھا، جسے میں حقیر سمجھتا تھا، جسے میں اپنے سے چھوٹا سمجھتا تھا، جو غریب تھا، فقیر تھا، آج وہ جنت میں اتنے عیش کے مقام پر ہے، اتنے عیش کے مقام پر ہے، اور اتنے مزے کر رہا ہے، مزے دکھا جائے گا. میں اتنی تکلیف میں ہوں. اللہ اکبر. پھر جو اس کو پچھتاوے کی آگ لگے گی نا، وہ جہنم کی آگ سے، وہ فصیح فرماتے جہنم کی آگ جو ہوگی نا، وہ آگ کہ جس کا ایک ڈول دنیا میں اگر ڈھیل دیا جائے، ایک ڈول، خالی ایک ڈول دنیا میں ڈھال دیا جائے، پوری دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائے. اور سوئی کے سراغ کے برابر اگر اس کی آگ چھوڑی جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے اس کی. اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو سکون سے نیند آ جائے. یہ اتنی کم ہے. دنیا کی بڑے بڑے برنر جل رہے ہیں، بڑے بڑے اسٹیل جل رہے ہیں، بڑے بڑے بوائلر جل رہے ہیں، لیکن بوائلروں کی اسٹیل کی آگ کیا ہے، اسٹیل کی آگ کیا ہے کہ جہنمی کو اس پہ کیا ہو جائے گا، نیند آ جائے. اتنی ٹھنڈی ہے جہنم کی آگ. رحمت کے 70 پانیوں سے دھو کر، کتنا 70واں حصہ، اور 70 کے رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں اتاری گئی. جب جا کے لوگ تاب لاتے، تو فرمایا کہ جو پچھتاوے کی آگ ہوگی، جب وہ جہنمی پچھتاوے کی آگ اس کو لگے گی تو وہ کہے گا ہائے ہائے ای ہاتھ آہی گات لا ادری، کسی طرح میں نے اللہ رسول کا حکم مانا ہوتا، کسی طرح میں مان گیا ہوتا، آہا کسی طرح میں نے بات مان دی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. یہ وقت ہے ماننے کا. اور کتنی زندگی ہے عزیزوں، میں نے پوری دنیا کی زندگی بتا دی ہے. کتنے دن ہیں؟ 7 دن. وہ بھی ہتھیلی پر دیکھ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ہتھیلی پر نظر آتی ہے. اور اس وقت فرما دے پوری دنیا میں ہتھیلی پر ہے، میں دیکھتا ہوں. اتنی سی دنیا ہے یار، 7 دن کی زندگی ہے، اور ہمیں کتنا ٹائم دیا گیا ہے؟ ہاں، عصر سے مغرب کا ٹائم ہے ہمارا. کون سا؟ اور دیر کتنی ہے؟ جتنی دیر مسافت کی ہے. اس سے بھی غفلت کرو گے اگر. اب وہ بادشاہ کہ جس نے اپنے بیٹے کے لیے بڑے بڑے محلات بنایا، وہ رب کریم کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے محلات بنایا، حورم مقصورات فی الخیام، کہ وہ حورے جنت کے خیموں کے بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں. وہ حورے جو اس رب نے بنائی ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی نور بھری آنکھیں، نور بھرے چہرے، نورانی جسم، پاک دامن، جس کو نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. اس طرح کے جیسے انڈے میں سے نکلا ہوا چوزا ہوتا ہے. وہ پاک دامن بیویا، وہ پاک دامن ماحول، وہ ماحول پاک دامن. میرے مولا عمر، میرے مولا عمر، میرے مولا عمر، میرے مولا عمر. لبیک 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 یا عمر،